کیا تم جانتے ہو تہجد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت نامہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے یا کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب یہ سارا جہاں خاموش ہوتا ہے پھر رات کی تاریکی کے اس عالم میں وہ رب اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تب یہ محسوس ہوتا ہے جیسے شاہرگ کی حدوں کو توڑتے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہو، اور پھر لہو میں عجیب سی محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے، مانگ مجھ سے میرے بندے، تو نے جو مانگا میں نے دیا تجھے۔ تب اللہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں رہتی، اور پھر طلب اللہ کی ہو اور وہ نہ ملے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہوتا نا۔ اور پھر جسے وہ تہجد تک لے آئے وہ اس کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اور جو لاڈلا مانگ لیتا ہے وہ عطا کرنے کے لیے ہر شے کو وسیلہ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اکثر ایسا بھی ہوگا کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور تمہیں لگے گا کہ راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ جب ایسا لگے تو ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے بھی اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے در پر آؤ، اس کے روبرو ہو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے، اور یہ بھی اس کی ادا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن ہی نہیں لگتا، اور وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی تو خود تک لاتا ہے، اور تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر وہ تمہیں اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے آؤ، کیونکہ وہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے۔ تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہو اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل کام ہے؟ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دیں وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کے اتنے سارے ناموں میں سے ایک نام دینے والا بھی ہے، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے اور وہی تو سنے گا۔